I'm sorry I had to cut you off. The floor is yours. میں کہہ رہا تھا بجات کہ مجھے جو چیز کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جب دنیا میں جاتا ہوں وہاں پاکستانی کمیونٹی سے ملتا ہوں, ہمارے وہ بچے پاکستانیوں کے وہ بچے جو دنیا کے دیگر ممالک میں پیدا ہوئے, جو ان کی شہری ہے, بائی برتھ ان کی شہری ہے, وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے. آپ ایک اچھی مثال دے رہے تھے اس دن, وہ جو کرکٹ کے کا میچ ہوتا لندن ہے میں جو ہوتا ہے لارڈز میں, اس میں آدھے لڑکے جو ہیں جو برٹش سٹیزنز ہیں انہوں نے پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں, فیس پینٹ لگایا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں آپ نے کہا تھا پاکستانیت ہے. I'm not arguing with you. I'm not arguing with you. اچھا پوائنٹ ہے, دوسری سائڈ کی بھی اچھے پوائنٹس ہیں. میں سینٹر سے ایک سوال نکال رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا منسٹر میرے انٹیریئر کے جو اب ایڈوائزر رہ چکے ہیں, کیوں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں بار بار لاتے ہیں کہ ان کا تصادم ہو, ایک لا ہے, اس لا کو یا چینج کریں یا فارغ کر دیں یا ڈکلیئر کر دیں یا اپنا پاسپورٹ دے دیں, تصادم کو ایوائڈ کریں. یہ تو عدالت نے بھی کہا کہ اس کے لیے لیجسلیشن کر لیں. بہت سارے قوانین وہ تھے جن کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا, لیکن عدالت نے کہا تھا اس کو لیجسلیٹ کر لیں. تو لیجسلیٹ کر رہے ہیں نا, ہم کو عدالت سے لڑ تھوڑے رہے ہیں. پریزیڈنٹس ڈیول آفیسز, تھرڈ لیگل ایشو, تیسری جو تلوار ہے آپ کی حکومت اور آپ کے اتحادیوں کے سر پہ, بلکہ لیٹس بی آنیسٹ پریزیڈنٹ کے سر پہ لیگل جو تلوار ہے 41A, پریزیڈنٹ ریپرزینٹس دا یونٹی آف دا فیڈریشن. اس پہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہمارا 3-4 سال پہلے ایک انٹرویو ہوا تھا, اب نئے منسٹر بنے تھے, سوال میں نے کیا تھا, آپ نے کہا تھا یار وجات ہمارے ایک قائد ہیں, ان کا نام محمد علی جناح ہے, وہ بھی اپنی پارٹی کے قائد تھے, اینڈ دین ہی واز دا فرسٹ گورنر جنرل. تو وجات میری جان بیٹا جا کے ہسٹری پڑھو, یہ آپ نے مجھے کہا تھا. میں نے کہا تھا سر جی وہ قائد اعظم ہے, ان میں اور ان میں فرق ہے. آپ نے کہا تھا بالکل فرق ہے, بٹ یو وینٹ کانسٹیٹیوشنل آن می, آپ نے کہا کہیں نہیں لکھا. اچھی آرگیومنٹ ہے آپ کی, بٹ جب ہمارے پاس وہ نسیم حسن شاہ والا اگزامپل ہے, 90s میں تصادم ہوا تھا, کاکڑ فارمولا آیا تھا, لغاری صاحب کو گھر بھیج دیا تھا, میاں صاحب کو گھر بھیج دیا تھا, اور سب سے آخری اور امپورٹنٹ پوائنٹ, جب 1 سال سے کیس چل رہا ہے پھر وہی سوال آتا ہے. ابھی کیس یہ جو جج صاحبان ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, انہوں نے آپ کو 3 مہینے دیے ہیں. کہتے ہیں اتنا بھی کہا ہے کہ یار آپ چھٹیوں کے بعد ہمارے پاس آئیں. کہرا صاحب اپیل تو فائل کریں, پھر سے ایک پھڈا کیوں آپ اسے بوائل کر رہے ہیں. بوائل نہاری نہیں ہے بھائی, کہ جب تک ابال نہیں آئے گا جب تک مزہ نہیں آئے گا. ملک ہے. دیکھیں وجات, بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا آفس کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی عدالت پریزیڈنٹ کے آفس کو چیلنج کر دیتی ہے تو میری دانست میں وہ اوور سٹیپنگ کر رہی ہے, اور میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس اوور سٹیپنگ کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح میں کسی ضابطے قانون کا پابند ہوں, عدالتیں بھی, عدلیہ کا بہت احترام ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میرا کوئی عدم احترام کی بات نہیں ہے, عدلیہ کا بھی بہت احترام ہے. لیکن اگر عدلیہ کسی کو اونچا سر کر کے بات کرنے کے پہ بھی ناراض ہو جاتی ہے تو ہم کسی عدالت کے اندر کھڑے ہیں نا, ہم کسی شاہی دربار کے اندر تو نہیں جاتے. یہ تو کسی مغل بادشاہ کا دربار تو نہیں ہے نا کہ وہ ناراض ہوگا تو میری گردن کاٹ دے. ایسے تو نہیں ہے, نہ میرے پاس یہ اختیار ہے. ہر بندے نے اپنے اپنے گیون ڈیفائنڈ رول کے اندر رہنا ہے. صدر صاحب کا آفس, اب ذرا غور سے سنیے, جو ہمارا موقف تھا اور ہے وہ یہ ہے, پاکستان کا آئین ہے نا جس کے تحت عدالتوں نے بھی چلنا ہے, میں نے بھی چلنا ہے, آپ نے بھی چلنا ہے, سب نے. وہ کہتا ہے, جب وہ پارلیمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ایک سیاسی ادارہ ہے, یا پارلیمنٹ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, یا پارلیمنٹ ایک یونیفارمڈ ادارہ ہے جہاں پہ پالیٹکس نہیں ہونی, جہاں پہ صرف ایک خاص طرح کا رول ادا ہونا ہے؟ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری ہے جس کے اندر پالیٹکس نہیں ہونی. پارلیمنٹ بالکل حتماً سیاسی ادارہ ہے, سیاسی طریقے سے جنم لیتا ہے, ووٹ کے ذریعے آتا ہے, اور پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کا آئین کرتا ہے, میں نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کنسسٹ آف دا پریزیڈنٹ, نیشنل سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی. یہ شاید میری غلطی ہے کہ میں نے سوال صحیح طرح نہیں پوچھا, تو میں پھر سے مختصراً, میں چھوٹی سی ختم کر دیتا اس بات کو. Nobody is arguing with you on what you're saying right now. Nobody is. اس کمرے میں تو کوئی نہیں بول رہا, شاید اور باہر ادھر سے بول رہے ہوں گے. سوال یہ ہے بھائی جان کہ اگر 1 سال سے زیادہ سے کیس چل رہا ہے, اب ایکسٹینشن دی گئی ہے, آپ رسپونڈ تو کریں. یونیلیٹرلی کیس نہیں چلانا چاہیے, رسپونڈ تو یونیلیٹرلی کیس نہیں چلانا چاہیے. پریزیڈنٹ کے آفس کو نوٹس نہیں ہو سکتا, پاکستان کا آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا. اور سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے آفس میں اگر سیاست نہیں ہونی تو کیا ہونا ہے؟ بتا تو دیں یار.
प्रेसिडेंट दुनिया के लोगों से मिलना है, सरबराहान मुमलकत से मिलना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों से मिलना है और सियासत की बातें होनी है। अपील क्यों नहीं फाइल करते? अपील इसलिए कि हम बेसिकली इस बात को मानते ही समझते ही नहीं है। मगर अब हम एक समझते चीज हैं कि और- प्रेसिडेंट के खिलाफ जो केस चलाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कायरा साहब, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आस्किंग फॉर ट्रबल। अच्छा, मैं एक और बताऊं, क्योंकि Asking for trouble. मैं वकील नहीं हूं, इसलिए मुझे पूरा लॉ का पता नहीं है, लिहाजा मैं इसके ऊपर लीगल बात नहीं कर सकता। मैं तो अपनी जाती राय दे रहा हूं, अभी तक तो काफी कर छोड़ी हैं आपने। लेकिन मैं जाती राय दे रहा हूं अपनी। आई एम नॉट ए लीगल पर्सन। Are you asking for trouble by letting this issue boil up as well? वेट कर रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी ट्रबल। तमाम इदारों को अपने अपने दायरा इख्तियार में रहना है, ना हमें ओवरस्टेप करना है ना बाकी इदारों को। अगर कोई भी इदारा, अगर मैं ओवरस्टेप करूंगा तो नुकसान होगा, कोई दूसरा इदारा करेगा तो नुकसान होगा, और हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना देना चाहते। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा एक हक है या हमारी ड्यूटी है, उसके ऊपर हमने खड़े रहना है। उसकी सज़ा हमने पहले भी भुगती है, आइंदा भी भुगतने को तैयार है। कमरुज़्ज़मान कायरा, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू। हमारा जो सेकंड हिस्सा है जारी रहेगा। नेटो पे जो अबाउट टर्न, यू टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, डाउन टर्न, अप टर्न, जो भी कह लें वो, और ऑब्वियसली जो आपका पोर्टफोलियो है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया गेट और मीडिया में क्या हो रहा है। हमारा इंटरव्यू जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इख्तिलाफ दिस वीक। स्टे ट्यून्ड।